السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جی محترم سامعین، ناظرین، کیسے ہیں؟ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو صحت و تندرستی نصیب فرمائے۔ مطلب میں یا دوران پریکٹس اکثر مریض یا اکثر لوگ اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ جناب حکیم صاحب، نیند بہت کم آتی ہے، اور آتی بھی ہے تو بات کا صحیح نہیں آتی، اور اگر نیند ہی صحیح نہ آئے یا نیند ہی پوری نہ آئے تو آپ کی باڈی میں کئی شکایات آ سکتی ہیں۔ یعنی نیند نہ آنے کے نتیجے میں یا نیند صحیح نہ آنے کے نتیجے میں یا نیند کم آنے کے نتیجے میں آپ دن بدن کمزور ہو سکتے ہیں، اور بلکہ تھکن، تھکاوٹ، سستی یہ تو معمول بن سکتا ہے نا۔ پھر اس کے بعد خدا نہ خواستہ یہ بہت دیر تک یہ چیز رہ جائے تو انسان، آپ کہیں پاگل خانے میں جا کے دیکھیں، ان سے سوال کریں تو اکثر ان میں سے لوگ یہی کہتے ہوں گے یا یوں کہتے نظر آئیں گے کہ ہمیں نیند نہیں آیا کرتی تھی۔ تو بھائیو، ایک بات جس کا بہت سے لوگوں کو نہیں پتا کہ اللہ کریم نے ہمارے دماغ کے اندر بایولوجیکل بلاک بنا رکھا ہے۔ بایولوجیکل بلاک کا مطلب یہ ہے کہ یہ دیکھتا ہے اور ہمارے بدن کو بتاتا ہے کہ رات ہے یا دن ہے، اور جب رات ہونے والی ہوتی ہے یا رات ہو چکی ہوتی ہے تو یہ بایولوجیکل بلاک ہمارے بدن کو بتاتا ہے کہ رات ہو گئی ہے، اب آپ نے سونا ہے۔ یہ بدن کو سونے کے لیے تیار کرتا ہے۔ یعنی یوں سمجھیے کہ آٹو ریگولیشن سسٹم یہ ہمارے بدن کے اندر اللہ نے لگا رکھا ہے۔ اسے پتہ ہوتا ہے کہ اب دن ہے، اب سونا نہیں ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ اب رات ہے، اب سونا ہے، آرام کرنا چاہیے آپ کو۔ تو اس میں ہمیں اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ وہ اللہ کریم ہمیں یہ چیزیں اس نے بتانے کے لیے سارا سسٹم آٹو بنا رکھا ہے، آٹومیٹک چلتا ہے۔ تو اس میں ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ نوجوان طبقے کو 24 گھنٹے میں کم از کم، یعنی منیمم 8 آور، 8 گھنٹے اسے نیند لینی چاہیے۔ تو بوڑھے اشخاص، انہیں کم از کم 6 گھنٹے ضرور سونا چاہیے۔ تو نیند دو طرح کی ہو سکتی ہے۔ ایک تو نیند وہ ہے جسے ہم ڈیپ سلیپ کہتے ہیں، یعنی گہری نیند، اور دوسری نیند وہ ہو سکتی ہے جسے ہم لائٹ سلیپ کہتے ہیں۔ تو ڈیپ سلیپ ایسی سلیپ ہے جس کے بعد آپ بڑے فریش ہوں گے، اور ہمارے طب یونانی میں ڈیپ سلیپ اس مزاج کے شخص کو آتی ہے جس کا اعصابی مزاج، نیورولوجیکل یونٹ زیادہ ورکنگ کر رہا ہو، اسے اعصابی مزاج کا شخص کہتے ہیں۔ اسے نیند ڈیپ سلیپ یعنی گہری نیند آتی ہے۔ جب وہ صبح سو کے اٹھتا ہے تو اس کا جسم بڑا فریش ہوتا ہے، کام کاج کو جی کرتا ہے، پڑھنے لکھنے کو دل کرتا ہے، ڈیوٹی سر انجام دینے کو دل کرتا ہے۔ تو ایسی نیند اچھی ہوتی ہے۔ عام طور پہ ہمارے باڈی میں جو سگنل لگے ہوتے ہیں نیند کے متعلقہ، یہ جب بندہ ڈیپ سلیپ لیتا ہے تو 3 گھنٹے ڈیپ سلیپ اس کی ہوتی ہے معمول میں۔ اس کے بعد پھر اگلے منٹ وہ لائٹ سلیپ یعنی جس میں خواب آتی ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ ڈیپ سلیپ میں خوابیں نہیں آتی۔ آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ جیسے آپ ابھی سوئے اور ابھی اٹھے، اسے ڈیپ سلیپ کہتے ہیں۔ اور جس سلیپ میں، جس نیند میں خوابیں آئیں اسے لائٹ سلیپ کہتے ہیں۔ وہ نیند اچھی نہیں ہوتی، یعنی آپ ٹائم تو پورا کر رہے ہیں، یوں سمجھیں کہ آپ نے بڑی دیر سو لیا، آپ کی کوانٹٹی جو سلیپ کی ہے وہ تو بڑھ گئی، لیکن سلیپ کی کوالٹی وہ بالکل ناقص رہ گئی۔ اس لیے سلیپ کی کوالٹی گڈ ہونی چاہیے، کوانٹٹی شاید اگر کم بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں۔ تو اس لیے ایک تو یہ ہے کہ نوجوان کو 8 گھنٹے اور بوڑھے کو 6 گھنٹے نیند پوری کرنی ہے۔ تو اسے پورا کرنے کے لیے ایک تو معاملہ یہ ہے کہ جب آپ کا جسم آپ کو بتائے کہ اب آپ نے سونا ہے تو آپ کو اپنے سارے کام چھوڑ کے سو جانا چاہیے۔ مثلاً آپ عشاء کی نماز پڑھتے ہیں
تو یہ بہترین سونے کا ٹائم ہے. یعنی عشاء کی نماز پڑھیں فوراً بعد سو جائیں. جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد کریم علیہ السلام کا بھی فرمان عالی مقام ہے کہ انسان کو عشاء کے فوراً بعد سو جانا چاہیے اگر اسے کوئی مجبوری نہ ہو. اس میں آپ بھی تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ آپ عشاء پڑھ کے بستر پہ جائیں انشاءاللہ آپ کو نیند آنا شروع ہو جائے گی. لیکن اگر آپ نے اپنا موبائل پکڑ لیا یا گپ شپ میں لاگے یا خواہ کوئی ایسی چیز جس کا مزاج خشک ہو، جیسے سگریٹ نوشی ہے، سموکنگ ہے، جیسے تیز پتی والی چائے ہے، جیسے تیز مرچ والا کوئی سالن ہے، یا ایسی سپائسی چیز ہے جس میں خصوصاً سرخ مرچیں زیادہ ہوں، ایسی چیز آپ کو نیند نہیں آنے دے گی اور آپ کی نیند لیٹ ہو جائے گی. لیٹ ہوگی تو پھر آپ صحیح سو نہیں سکیں گے، اور صحیح سو نہیں سکیں گے اور صبح اٹھ بھی ان ٹائم پہ سکیں گے. ایک تو آپ نے فجر کی نماز خراب کر لینی ہے، اور دوسرا اگلے سارے دن کا کام آپ کا ڈسٹرب ہو جائے گا. تو نیند نہ آنے کی جو وجوہات میں نے یہ 3 بیان کی ہیں کہ سموکنگ، تیز پتی والی چائے، پھر اس کے بعد یہ جو آپ نے موبائل وغیرہ پکڑ لیا یا لیٹ سونے کی کوشش کی، یہ آپ کی نیند کو ڈسٹرب کر سکتی ہے. پھر اگر آپ کے دانتوں وغیرہ میں درد ہے یا پنڈلیوں میں درد ہے یا کوئی اور مسئلہ مسائل ہے تو اس کی تو آپ کو ٹریٹمنٹ باقاعدہ لینی چاہیے تاکہ آپ کی نیند ٹھیک ہو جائے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ اکثر لوگ، بلکہ پاکستان میں تو کیا دنیا میں 20%، 20% ادویات صرف نیند کی فروخت ہو رہی ہے. جو لمحہ فکریہ ہے، کیونکہ نیند کی دوائی بذات خود خشک ہے، اور نیند نہ آنا اس کی بڑا سبب بھی خشکی ہے. اور جب خشکی کے اوپر خشکی ماریں گے تو پھر رزلٹ کیا ہوگا؟ آگ لگے گی جسم کو، جسم آہستہ آہستہ پاگل ہوتا جائے گا اور تھکا ماندہ ٹوٹا جسم ہوتا جائے گا. اس لیے نیند کی گولی سے جو 20% سیل ہو رہی ہے، ہر ڈاکٹر اپنے دانت درد والے کو، کسی بھی قسم کی مرض والے کو نیند کی دوائی ضرور دیتا ہے. اور کئی لوگ شوق سے نیند کی دوائی کھاتے ہیں، کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہے، کھاتے رہو، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن یہ آہستہ آہستہ معاملہ پاگل پن کی طرف جاتا ہے. تو اس لیے ایک تو یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے سموکنگ بالکل نہیں کیجیے. تیز مرچ مسالے والی چیزیں، خصوصاً سرخ مرچ والی چیز بہت کم استعمال کیجیے. اور تیسرے یہ کہ چائے تیز پتی والی یہ بھی استعمال نہ کیجیے. آگے بات یہ ہوئی کہ اس کا کیا حل کیا جائے اگر نیند نہ آتی ہو یا تھوڑی آتی ہو، سلیپ لائٹ آتی ہو، تو اسے ڈیپ سلیپ میں کیسے تبدیل کیا جائے. تو اس کے لیے بھائیو، ایک تو یہ ہے کہ اپنے دماغ کو، یہ دماغ ہمارا دماغ ہے، اسے اتنا استعمال کیجیے جتنی اس کی ضرورت ہے آپ کو. اس سے زیادہ کاموں میں مت الجھائیے، ٹینشن مت لیجیے، ہر کام میں اللہ کا شکر ادا کیجیے، پھر آپ مطمئن ہو جائیں گے اور آپ کو نیند بھی اچھی آئے گی. اور اگلی بات یہ ہے کہ آپ دن بھر جب کام کرتے ہیں تو اس میں بے شک نہ سوئیں. کیلولہ سنت ہے، وہ اگر موقع ملتا کر لیجیے، لیکن اصل نیند جو میں نے کاؤنٹنگ میں آپ کو بتائی ہے کہ 8 گھنٹے ہونی چاہیے، وہ اصل میں نائٹ سلیپر، رات کی نیند ہے. دن کو آپ سوئیں، کئی لوگ کہتے ہیں جب رات کو 4 گھنٹے، دن کو بھی سو لیتے ہیں، اسے 8 گھنٹے بنا لیں. یہ بالکل غلط ہے. یہ 8 گھنٹے نیند نہیں پوری ہوئی. نیند وہی ہے جو آپ نے رات کو سو کے پوری کرنی ہے، وہی شمار ہوگی آپ کے 8 گھنٹے میں. اللہ کریم نے دن کام کے لیے بنایا ہے، رات آرام کے لیے بنائی ہے. اس لیے دن کو کام کیجیے اور رات کو آرام کیجیے، انشاءاللہ آپ کو نیند اچھی آئے گی. اگر یہ سارے معاملے کرنے کے باوجود بھی آپ ڈیپ سلیپ نہیں لے رہے تو پھر آپ کو ایک سادہ سا نسخہ استعمال کرنا ہے. آپ کسی بھی پنساری کے پاس جائیے، اسے گزارش کیجیے کہ پنساری صاحب کشتہ مرجان، یہ کسی بھی کمپنی یا خصوصاً ہمدرد کرشی یا اشرف لیبارٹری، ان میں سے کسی کا کشتہ بیخ مرجان یعنی جڑ مرجان کا کشتہ یہ لے لیجیے. اس میں سے آپ نے 1 چنے برابر کشتہ لینا ہے اور 1 بڑی چمچ کھانے والی ٹیبل سپون یہ مکھن لینا ہے. اس کے اوپر کشتہ رکھ کے یہ کھا لیجیے سوتے ہوئے. یہ 1 ہفتہ کیجیے، آپ حیران رہ جائیں گے کہ آپ کی نیند جو لائٹ سلیپ تھی یا بالکل ایسے ہی نکمی نیند تھی، وہ انشاءاللہ ڈیپ سلیپ میں منتقل ہو جائے گی اور آپ بڑے آرام سے سوئیں گے، صبح فریش اٹھیں گے، آپ کا کام کاج کرنے کو دل بھی کرے گا. تو اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کام کر سکتے ہیں آپ کہ آپ جب صبح نہائیں
نہانے سے تھوڑی دیر پہلے سرسوں کا تیل پورے بدن پہ مالش کر دیں. یہ بڑی زبردست چیز ہے، اس میں آپ کو اور کوئی چیز کھانے کی ضرورت بھی نہیں پیش آئے گی. یعنی آپ سادہ سرسوں کا تیل لے کے اس کی پورے بدن کو مالش کر دیجیے صبح نہانے سے کوئی 10-20 منٹ یا آدھا گھنٹہ پہلے. جتنا پہلے کریں گے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا. یہ معمول بنا لیجیے. اور اس کے علاوہ ایک اور کام اگر آپ کر سکتے ہوں تو وہ بھی کیجیے. اس میں روغن بادام اور روغن کدو اور روغن پیٹھا، یہ تینوں ہم وزن لے کے ان کو مکس کر لیجیے، اس کی سر کے اوپر مالش کر لیجیے. انشاءاللہ آپ رزلٹ دیکھیں، آپ کے بال بھی بڑے زبردست ہو جائیں گے، دماغ طاقتور ہو جائے گا اور نیند بھی آپ کو ڈیپ سلیپ آئے گی انشاءاللہ العزیز. تو یہ سارے معاملات ان کو مزید دوبارہ سنیے، ان پہ عمل کیجیے. اگر آپ نیند کی کمی کا شکار ہیں تو انشاءاللہ ان تمام معاملات پہ عمل کرنے سے آپ کی نیند کی کمی انشاءاللہ دور ہو جائے گی. آپ پرسکون نیند سوئیں گے اور صبح اٹھ کے اپنے لیے، گھر والوں کے لیے، ملک کے لیے، محلے کے لیے، قوم کے لیے، اسلام کے لیے، دین کے لیے زبردست کام کریں گے. اللہ تمام لوگوں کو صحت نصیب فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.